اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستوں، مہمانان گرامی، میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں اور بالخصوص تمام طلباء اور طالبات کے جو والدین یہاں پر تشریف فرما ہیں، السلام علیکم. اصل میں جس مقرر نے سب سے آخر میں بات کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کس پھول کی خوشبو کو، کس جگنو کی روشنی کو اور کس ستارے کی جلوت کو اور خلوت کو وہ بیان کرے یا نہ کرے، وہ کس چیز کی تعریف کرے اور کس چیز سے رک جائے. جو آخری مقرر ہوتا ہے عزیز دوستوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اتنی خوبصورت شام، اتنی خوبصورت گیدرنگ. یقین کیجئے ہم بہت ساری تقریبات میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، اسکولز میں بھی، اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں، چینلز میں بھی جاتے ہیں. ہم رسمی 2-4 جملے ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں کہ جی بڑا زبردست ایونٹ تھا جی، بہت ویل ڈن جی، بہت زبردست ہے جی، بڑے اچھے گیسٹ ہیں جی، اور پک اپ کر کے ان کو 4 تالیاں بجا کے نہ ہم آ جاتے ہیں. لیکن یقین کیجئے میں آپ سے بالکل کوئی رٹی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں آج کی اس خوبصورت جگمگاتی ہوئی تابانی سے لبریز اس خوبصورت شام کو میں سچ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، سچائی کے ساتھ. کوئی مجھے اس میں آر نہیں ہے کہ میں 2 منٹ آپ سے زیادہ لے لوں یا کم لے لوں. میں ہرگز آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا. تو عزیزان من، میرے عزیز دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میں صرف آپ سے 3-4 منٹ 5 منٹ توجہ چاہتا ہوں. جو اس فنکشن کو دیکھ کے، یہ مستقبل کے ڈاکٹر قدیرز کو دیکھ کے، مستقبل کی جو بیٹیاں ہیں ہماری ان کو دیکھ کے، یہ جو سولجرز تھے، یہ جو SSG کے کمانڈوز تھے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، اور جو اتنی خوبصورت پرفارمنس تھی، یہ جو مونٹیسری کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کی پرفارمنس، اور جو ٹیچرز کی کاوشیں تھیں، یقین کیجئے ان سب کو دیکھتے ہوئے میں وہ غیر رسمی کچھ 2-4 باتیں آپ سے ضرور شیئر کروں گا جو میری زندگی کے تجربات اور میری اپنی سٹڈیز اور میری اپنی اکیڈیمکس، جو مجھے جنا ایوارڈ ملا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، وہ بھی پروموشن آف ایجوکیشن پہ ملا تھا، میں اس ساری روشنی میں چند لمحات آپ سے لینا چاہوں گا، اور آپ کی تالیاں مجھے بتائیں گی کہ میں آپ سے وہ چند لمحات لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا. لیکن جمہوریت ہے، اس کا مطلب ہے کہ تالیاں اتنی بج گئی ہیں کہ میں 2-4 منٹ آپ سے لے سکتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ. اچھا، ایک ایسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے دنوں میں ایکچولی میں بات کرنے والا ہوں کہ کون سا سکول بڑا سکول ہوتا ہے یا کون سا چھوٹا سکول ہوتا ہے. چھوٹے سکول اور بڑے سکول کی میں تعریف آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی ٹوکیو میں ایک ریسرچ سیشن ہوا اور اس کے بعد ڈیکلریشن ہوا ایک کانفرنس کا، اور اس کانفرنس کی روشنی کے اندر پوری دنیا میں کچھ سرویز کنڈکٹ کیے گئے، اور اس سرویز کے مختلف انڈیکیٹرز تھے، اور سب سے جو مین انڈیکیٹر تھا وہ یہ تھا کہ سب سے جو دی موسٹ یا بیسٹ آنیسٹ نیشن ہے وہ دنیا کی کون سی ہے. اگر 154 دنیا کی کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، قومیں ہیں اور ریاستیں ہیں، ان میں سے سب سے ایماندار دنیا میں گلوبلی کون ہے، کون لوگ ہیں. اور اس میں ذکر آیا اس سروے کے اندر، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ٹوکیو میں جو سیمپلنگ کی گئی سروے کی، جو جاپان کی قوم ہے وہ سب سے ایماندار قوم کہلائی. تو خواتین و حضرات، میری توجہ ٹوکیو پہ گئی. میں نے ویکیپیڈیا کھولا، میں نے چیک کیا اس آرٹیکلز وغیرہ کو. میں نے دیکھا کہ بھئی یہ کس بنیاد پہ انہوں نے اس کو آنیسٹ نیشن کا ایوارڈ دیا ہے کہ ایماندار نیشن. میں نے کہا مکہ اور مدینہ تو ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، اور ویٹیکن سٹی میں جو ہے
وہ جو تمام سینٹس اور ان کے جو پادری ہیں ان کے چرچز ہیں اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات وہاں پہ ہیں. اسرائیل اور فلسطین میں تینوں مذاہب کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کے مرکز ہیں. تو یہ ایمانداری جو ہے وہ ان میں جاپانیوں میں کیسے آ گئی؟ یقین کیجئے جب میں نے وہ ریسرچ پڑھی، مختصر بیان کر رہا ہوں، مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. شاید یہ جو آج کی تقریب ہے مجھے اجازت نہ دے کہ میں اتنی بات کر سکوں، لیکن مختصر بیان کرتا ہوں. میں نے وہ جب ریسرچ پڑھی تو مجھے 4 چیزیں اس کے اندر ملی. اس میں سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ جو جاپان کی ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے اندر جو سلیبس انہوں نے بنایا ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ابھی ایڈوکیٹ صاحب کی بھی بات ہوئی اور بھی ایجوکیشنز بیٹھے ہیں یہاں، بہت سارے اسکول کے لوگ بیٹھے ہیں، آنرز بیٹھے ہیں. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بڑے پرائڈ کے ساتھ کہ آپ دیکھیں کہ قومیں کیسے بنتی ہیں. قومیں ایسے نہیں بنتی کہ جس طرح پاکستان میں ایجوکیشن پالیسی چلتی ہے کہ جس مرضی قوم سے 10 ارب روپیہ آپ فنڈ لیں، سلیبس ان کا لگا دیں. ہر 10 سال کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو فنڈ زیادہ دیتا ہے سلیبس ان کا لگ جاتا ہے. اس طرح نہیں قوم بنتی. سنیے ذرا جاپانیوں نے کیسے قوم بنائی. انہوں نے 4 اس کے اندر انڈیکیٹرز رکھے ہیں جی اپنے سلیبس بنانے کے اندر. سپریورٹی، انفیریورٹی، آمنے سامنے، اپوزٹس. دوسرا جی ریوارڈ، ایوارڈ. جاپانیوں کی کوئی کتاب بچوں کی آپ لے لیں، کوئی کریٹو لرننگ لے لیں، آپ کو یہ 4 چیزیں ملیں گی جی. یعنی کہ بندے نے سپیریئر کا فیل کرنا ہے، وہ بچے کو بتاتے ہیں بیٹا اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا. اتنا بھی نہیں کرنا کہ بندوق لے کے پورا گرائم تم وہ کیا کہتے ہیں توپیں چڑھا دو کہ میں بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوں، باقی تو سارے اسٹوپڈ ہیں، بلڈی ہیں، فلاں ہیں. اتنا بھی سپیریئر نہیں ہونا. اچھا انفیریئر کب ہونا ہے؟ انفیریورٹی کب ہونی ہے؟ کہ جب دیکھو کہ تم سے حقیقتاً بہت کوئی اعلیٰ کردار کا مالک ہے تو اپنا سر جھکا لو، اپنے استاد کے آگے بھی جھکا لو. ادھر انفیریئر ہونے میں تمہیں کوئی برائی نہیں، یہ اعلیٰ کردار کی علامت ہے. یہ میں نے صرف مثال دیا. پھر میں نے اگلے آرٹیکلز پڑھے تو اس میں ریوارڈ اور ایوارڈ دیکھیں. آپ دیکھیں ابھی ہم مسلمان ہیں، ہم ہر بات پہ کہتے ہیں یار یہ فلاں یہ کام کریں اللہ آپ کو جنت دے گا. تو جنت کا جو استعارہ استعمال کرتے ہیں ہم، جو سملی استعمال کرتے ہیں، وہ ایکچولی ریوارڈ ہی ہے نا وہ. اور جہنم کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ پنشمنٹ ہے. ریوارڈ اور ایوارڈ یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ پڑھا سارا تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ جو 4 چیزیں ہیں کیا پاکستان کے سلیبس میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقین کیجئے میں نے اپنی 12 جی میرا خیال ہے کہ ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بات بڑی بڑی میں نے کانفرنس میں بھی کی ہے. پاکستان میں ابھی تک 12 ایجوکیشن پالیسیز آ چکی ہیں. چوائس سر 12. میں نے ایک وزیر تعلیم سے بھی پوچھا تھا کہ سر کتنی ایجوکیشن پالیسی آ چکی ہیں اور اس میں کیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں. تو آپ کی قومی 12 پالیسیز آ چکی ہیں ایجوکیشن پر قومی، اس پہ آج تک کسی پہ عمل نہیں ہوا. مزے کی بات ہے. تو میں یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی تو میں نے پھر اپنے پاکستانی سلیبس کو ذرا دیکھا. تو ابھی یہ مت بھولیے گا کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں چھوٹا اسکول کون سا ہوتا ہے یا بڑا اسکول کون سا ہوتا ہے. اب دیکھیے ذرا، جب پاکستانی سلیبس میں نے پڑھا، یہ ساری چیزیں دیکھی تو مجھے پاکستانی سلیبس کے اندر پتا کیا ملا؟ کوئی کتاب پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے سارا شہر ہی خرید لو. پھر ایک اور کتاب پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ یار بات یہ ہے میں تو بڑا طاقتور ہوں، یہ جو کمزور ہیں ان کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے. پھر ایک اور کتاب پڑھنے کو ملی سلیبس کی، اس میں ایسے لگا کہ مسلمان جو ہیں اس وقت بھی آٹومن امپائر جو 1470-72 میں تھی یا 1500 میں تھی AD میں، ایسے لگ رہا تھا اس کتاب پڑھنے کے بعد آج بھی ہم سپر پاور ہیں دنیا میں. ہنگری میں بھی ہماری حکومت ہے، جاپان میں بھی ہماری حکومت ہے، برطانیہ میں بھی ہم سلاطین ہیں. ایسے لگ رہا تھا، ہر بات پہ لکھا ہوا تھا کہ جی ہم بڑے اعلیٰ اور افضل ہیں اور بنا ہم پیناڈول بھی نہیں سکتے. میں نے جب وہ سارے پاکستانی سلیبس بکس چھانی، اس کے اندر مجھے یہی بات نظر آئی کہ یار یہ جس بندے نے بھی یہ سلیبس
منظور کیا اور بنایا وہ ہمارے طاہر رفیق صاحب ہیں جو اس کے چیف ایڈوائزر ہیں. پھر میں نے یہ بات ان سے ڈسکس کی جو فیڈرل منسٹری میں بیٹھتے ہیں این سی سی میں کہ جناب یہ آپ بات کر رہے ہیں, کہتے جی انہی چیزوں کو تو ہم نے ختم کیا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے یہ جو آپ کا سلیبس ہے اور یہ جاپان کا سلیبس ہے آپ اس میں کمپیریزن کریں تو اس میں ہمیں پاکستان کے جو سلیبس میں جو لوپ ہولز ہمیں ملے وہ کیا تھے کہ سپیریورٹی جہاں ہم نے یعنی بی لیول کی دینی ہے وہاں ہم نے اے پلس لیول کی دی ہوئی ہے تاکہ بچہ اس نظم کو پڑھتا ہے یا اس واقعے کو پڑھتا ہے اور وہ تلوار نکالتا ہے کہتا ہے کوئی اقلیت نہیں رہے گی آج ٹیکسلا میں اور وہاں میں ایسی کی تیسی ان کی جلا دو مٹا دو گرا دو. تو اس لیول کی سپیریورٹی تو دس از رانگ. یہ کوئی سلیبس نہیں ہے جو آپ کو ایسی آپ بچے کو پڑھائیں اور وہ نکل کھڑا ہو دوسروں کو مارنے. تو جو تعلیمی نظام ہے آپ کی تعلیمی کتاب ہے جو اساتذہ نے پڑھانی ہے پہلے فرسٹ 5 اکیڈیمک ایئرس میں, اس میں یہ خیال رکھنا ہے ان 4 باتوں کا کہ ریوارڈ اور ایوارڈ, سپیریورٹی اور انفیریورٹی. پاکستانی سلیبس کے اندر میں نے 4 انڈیکیٹر چیک کیے, آپ یقین کریں کوئی کتاب اس میں پوری نہیں اتری, کوئی کتاب پوری نہیں اتری. تو پھر مجھے میاں محمد بخش صاحب کا وہ شعر یاد آیا کہ پھلاں دی قدر بلبل جانے صاف دماغاں والی, پھلاں دی قدر بلبل جانے صاف دماغاں والی, پھلاں دی قدر گد کیا جانے مردے کھاون والی. اور میں نے کہا اس سے تو بہتر تھا میاں محمد بخش صاحب کی کوئی کھڑی شریف والی وہ سیف الملوک پڑھ کے کوئی سلیبس بنا لیتے, تو اس سے تو بڑی وزڈم آپ کی ادھر پڑی ہوئی ہے. تو خواتین و حضرات میری یہ جو گفتگو ہے بڑی تھاٹ پرووکنگ اور ریسرچ بیسڈ ہے, اس میں کوئی تالیاں یا زیادہ مجھے چاہیے بھی نہیں, صرف میں نے آپ تک ایک نقطہ پہنچانا ہے کہ چھوٹا اسکول کون سا ہے اور بڑا اسکول کون سا ہے. میرے نزدیک اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں, آپ سب ڈسٹنگوش گیسٹ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بڑا اسکول ہے جو کوئی 20,000 فیس لیتا ہے, جس کی بڑی اچھی کوسٹرز آتی ہیں بچوں کے لے جاتی ہیں, میوزک کے وہاں پہ وہ ہوتے ہیں پیریڈز بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, آپ اس کو ایلیٹ کلاس اسکول کہتے ہیں. اگر یہ 4 چیزیں وہ دے رہا ہے میں سمجھوں گا کہ وہ بڑا اسکول ہے, اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں دے رہا میں سمجھوں گا انتہائی چھوٹا اسکول ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, وہ چھوٹا کیوں ہے. ابھی نور مقدم کیس آپ کے سامنے آیا, وہ جو ظاہر ہے وہ جو اس کا قاتل ہے, وکیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ پورے اس وقت اس کا جو ٹرائل ہے وہ ایک میرا خیال عدلیہ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. وہ شخص جو ہے وہ جو بندہ جس نے اس کا سر قلم کیا تھا وہ اسلام آباد کے انٹرنیشنل سکولز میں پڑھا ہوا ہے, وہ یو کے بھی گیا پڑھنے, وہ امریکہ بھی گیا پڑھنے. لیکن میں آپ کو ایک گارنٹی سے بات کرتا ہوں, کاش وہ جاپان گیا ہوتا پڑھنے, کاش وہ جاپان گیا ہوتا تو وہ کبھی ایسا فیل نہ کرتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کانٹینٹ ہے جو اس نے پڑھا اس کے اندر یہ جو 4 چیزیں تھیں وہ ان بیلنس تھی, اس نے ان بیلنس شخصیت پیدا کی ہے ان چیزوں نے. تو وہ جو نور مقدم کا قاتل ہے وہ جو ظاہر ہے, ظاہر جعفر شاید, تو بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے وہ کروڑوں روپے کے اسکول میں پڑھتا ہوگا, لاکھوں روپے فیس دیتا ہوگا. میرے نزدیک انتہائی وہ گھٹیا مکتب تھا, وہ گھٹیا مدرسہ تھا, وہ گھٹیا اسکول تھا جس نے اس طرح کی اولاد کو پیدا کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی چھوٹا اسکول ہے اور اس کے اندر یہ تمام اقدامات جو آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں, جس سے آپ دیکھیں ذرا ذہنی اور جسمانی, میں دیکھ رہا تھا ابھی یہ ابھی ایکٹیویٹی ہوئی مارشل آرٹ کی, وہ سولجرز کی ہوئی, بیلنس ہے, ایک بیلنس ہے, فزیکل ایجوکیشن, مینٹل ایجوکیشن, اسلام, اسپرچول ایجوکیشن, لرننگ, کریٹو لرننگ. میں کہتا ہوں وہ کیا میتھڈالوجی ہے جو آج کے اس آئی وی اسکول کے ارینجمنٹ میں نہیں تھی. اگر تو مدثر صاحب میں آپ کو کھل کے بات بتا رہا ہوں, اگر آپ اسی پیشن کے ساتھ, اسی سلیبس کے ساتھ, اسی میتھڈالوجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو یہ آئی وی اسکول میں آج آپ کو پیش کوئی کر رہا ہوں, یہ یقین کرے پاکستان, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واک اینڈ یا ٹیکسلا کا, اس میتھڈالوجی کو, اس سیٹ اپ کو, اس فارمیٹ کو, اس فارمولے کو خدا کی قسم پورا پاکستان اپنا لے گا ایک دن. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا, اور ایسی میرے پاس کوئی چٹ نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. پوری
پاکستان میں پورے سکولوں میں ایک ہی کام ہو رہا ہے, یہ یاد کرا دو جی, فلاں یاد کرا دو جی, یہ رٹوا دو جی, ایک دونی دونی دو دونی چار چار دونی آٹھ تک فلاں. ابو بن ادم واز ویری پائس مین, ون نائٹ ہی واز سلیپنگ ان ہز روم, فلاں 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 فلاں. ابو بن ادم یاد کراتے رہو. اس کے بعد اسی بچے سے پوچھو کہ ابو بن ادم مرد تھا یا عورت تھی, کیا تھا؟ بچہ کہتا ہے یہ دیکھو نہیں ٹیچر نے دسیا. وہ یار لعنت ہے ایسے سیٹ اپ پہ, کیا آپ پڑھا رہے ہو, کیا انسان پیدا کر رہے ہو؟ تو بات کیا ہے, اس کو کہتے ہیں میموری ریٹینشن ہماری ایجوکیشن کی زبان میں. ایکچولی کیا ہو رہی ہے, یہاں مختلف لوگ بیٹھے ہیں, یہ جب ہم کسی کیس کے اندر رہتے ہیں نا, ہم ریفرنس دیتے ہیں, سر فلاں ایکٹ سب کلاس فلاں فلاں فلاں, وہ جو 479 کی یہ کلاس. ایکچولی دس از میموری ریٹینشن. وکیل صاحب میموری ریٹینشن کا سہارا لے کے جج کو بتا سکتے ہیں ریفرنس, لیکن وکیل صاحب قانون نہیں بنا سکتے. قانون تب بنائیں گے کہ جب ان کو انفیریورٹی سپریورٹی ایوارڈ ریوارڈ جیسا مکتب ملا اور مدرسہ ملا ہو, اور وہ آئی تھنک آئی وی اسکول سسٹم ہی ہو سکتا ہے, اس طرح کے ادارے ہی ہو سکتے ہیں جو مستقبل میں چلیں گے, ادروائز کوئی اور ادارے نہیں ہو سکتے. تو لہذا میں نے وقت آپ کا بہت لے لیا اس بات کو سمجھانے میں کہ یہ مت سوچئے گا کہ یہ 5 کمروں کا اسکول ہے یا 10 کمروں کا اور وہ بڑا اسکول ہے. نہیں, جس کے اندر تربیت ان خطوط پر, ان عروض پر ہو رہی ہے, وہ بڑا اسکول ہے, وہ بڑا مکتب ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدثر صاحب, آپ کی ٹیم کو, آپ کے اس برانڈ کو, اور آپ کے ٹیچرز کو, آپ کی پرنسپلز کو, وہ تمام آپ کا جو سٹاف ہے جنہوں نے آج کی اس شام کو جگنوؤں سے, خوشبوؤں سے, پھولوں سے, شموں سے, چراغوں سے, ان کمکموں سے سجا دیا اور ان خوبصورت مہمانوں سے سجا دیا. تو میں چاہوں گا کہ میں بھی تالی ایک دفعہ بجاتا ہوں, سارے مہمان تالی بجا کے آپ کو اپریسیشن دیں, آپ نے یہ کیا ہے, ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ. اور ایک شعر ہدیہ کر کے جا رہا ہوں آپ کے سوچنے کے لیے کہ بنتے رہتے ہیں ہم خواب مدینے کے, بنتے رہتے ہیں ہم خواب مدینے کے, اور کوفے کی جانب چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, کبھی منزل نہیں آتی. تو میں آپ کے لیے یہ سوچ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری منزل کدھر ہے. کبھی کسی سلیبس کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی کسی اسکول کو, کبھی کسی ادارے کو, کبھی کسی میتھڈ کو, کبھی کسی میتھڈ کو. اور بھائی اب تو رک جائیں, 1442 سال ہو گئے ہیں آپ کو ایز اے قوم, اور پاکستان کو 70 سال ہو گئے ہیں. کسی ایک جگہ رک جائیں, آپ تو ڈٹرمن کر لیں کہ آپ کی منزل کدھر ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. تو اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تو بات یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہی کچھ دینا ہے جو آج سٹیج پہ آپ نے دیکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ادارے, اسکول اور کالجز یہ چیز دیتے رہیں گے, ہمیں کل کے اچھے جرنیل, اچھے ڈاکٹرز, اچھے انجینئرز, اچھے سیولائز شہری ملتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.